قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ہم نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 110 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب، کہتے صلی اللہ علی محمد، کیا کہتے ہیں؟ آیت کریمہ کی مختصر وضاحت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ یہ ابتدائی دو حکم ہیں۔ نمبر 1 نماز قائم کرو اور نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 2 حاضر ہیں آپ؟ شاباش۔ چونکہ یہ دونوں بہت اہم عبادات ہیں اس لیے ان کا الگ سے ذکر ہوا۔ پھر فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے آگے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ سے، اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز، زکوٰۃ، روزے، نفل عبادات، تلاوت، درود پاک، غرض تم جو نیک کام کرو گے، تم جو نیک کام کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے، جب روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری ہوگی سب کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں ایک خوبصورت اور بہت خوبصورت بات ہے۔ ہمارے اعمال ہیں اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہمیں وہ بندہ تو نظر آ رہا ہے، اب کھڑا ہے، پھر رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، یعنی ہم نمازی کو دیکھ سکتے ہیں، نماز کو نہیں دیکھ سکتے۔ کمال یہ ہے کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو ہماری نیکی کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے، وہ اپنی خوبصورت شکل میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہوتی ہے، اور روز قیامت بھی ہمارے نیک اعمال ہمیں خوبصورت شکل میں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ خادم نبی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے اور نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، اس کے قیام، خشوع، خضوع، رکوع، سجود یعنی سجدے پورے کرے تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جو شخص اپنی نماز بے وقت نماز ادا کرے، اس کے لیے کامل اچھی طرح وضو نہ کرے، اس کے خشوع
خشوع جو ہے اس کے خشوع رکوع اور سجدے پورے نہ کرے تو وہ نماز سیاہ تاریک یعنی کالی اندھیری ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے اللہ پاک تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہ نماز اس جگہ پہنچ جاتی ہے، پھر وہ سیدھا یعنی پھٹے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ یعنی نمازی کے منہ پر مار دی جاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ ہم جب اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نورانی بن کر آسمان کی طرف بڑھتی ہے۔ اگر یہ وہی نماز یعنی کہ سیاہ بن جاتی ہے تو نماز کو اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ نماز بڑے اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جیسے حالات ہیں، دنیا میں مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ نماز کی فکر ہی نہیں رہتی۔ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی کئی ایک کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ بس بھاگتے دوڑتے مسجد پہنچے، جیسے تیسے وضو کیا، یوں ہی وضو کر کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بازو کوہنیوں تک چڑھے ہوئے ہیں، جلدی سے آئے نماز شروع کی۔ اب نماز میں پڑھنے کے لیے سورت تو ہمیں ایک ہی آتی ہے، سورت اخلاص ہے۔ سورت اخلاص کے علاوہ اس کے علاوہ تو ہمیں سورتیں یاد کرنے کا ذہن ہی نہیں ہے اکثر، بس ساری رکعتیں اسی سورت کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ پہلی سورت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص، دوسری میں بھی سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص، تیسری میں بھی سورت فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، چوتھی میں بھی اسی طرح پڑھ کے نماز پوری۔ رکوع پورا ہوا یا نہیں ہوا، سجدہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، رکوع سے ابھی سیدھے کھڑے بھی نہ ہوئے تھے کہ سجدے کے لیے جھکنا شروع کر دیا، پہلے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھے ہی نہیں تھے کہ اگلے سجدے میں جا پہنچے، یوں بس جلدی جلدی جیسی تیسی نماز پڑھی وہ ہو گئی اور وہ گئے۔ یہ ہماری نمازوں کا انداز ہے، اور ہم نے حدیث پاک سنی جو بندہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا، نماز کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اللہ پاک تجھے ضائع کرے۔ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے لیے رکوع سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ پاک تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، پس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ نماز اس کے لیے اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز میں نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔